اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے 72 گھنٹوں کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ دم کی حقیقت کیا ہے؟ دم کی حقیقت کیا ہے؟ اس دم کی حقیقت کے جواب میں آپ تمامی بھائیوں کے مختلف جوابات آئے ہیں، انہیں ملاحظہ فرمایا جائے اور غور کیا جائے کہ دم کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے صوفی نصیر قادری سروری صاحب نے جواب دیا کہ جان، نور، روح، دم سب یہ الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ خدا اور خدائی جب آدم سے تھے تو اس وقت تمام چیز ایک نور میں ضم تھے۔ جب اس نور نے پہلی بار حرکت کی تو وہ حرکت دم سے ہوئی تھی۔ جب وہ نور پہلی بار حرکت کی تو وہ حرکت دم سے ہوئی تھی۔ وہی دم حقیقت میں خدا کی قدرت ہے، خدا کی طاقت و قوت ہے۔ جب خدا نے وجود بنایا تو اس میں دم کو سما دیا، اسی دم کی وجہ سے ہر چیز حرکت میں آئی، دم کے ہی وجہ سے کائنات کی ہر چیز بنی ہے اور اسی دم سے ہر چیز قائم ہے۔ ہر جاندار کا چلنا، پھرنا، دیکھنا، سننا، بولنا، ہر حرکت اسی دم سے ہے۔ ہر وجود کو دم کی ضرورت ہے، اگر دم نہ ہو تو کسی چیز میں حرکت نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات آپ نے کہی جناب نصیر قادری سروری صاحب۔ اب محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ نے فرمایا کہ دم کے معنی سانس کے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے وجود میں روح ہے، نور ہے، نفس ہے، لیکن دم نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر اس کے لطیفہ انا پر مارتے ہیں، چوٹ کرتے ہیں، جس سے کہ وہاں پر دم آتا ہے اور بچہ سانس لینے لگتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روح ہے، نور ہے، نفس ہے، لیکن دم اس وقت تک نہیں ہے، لیکن دم اس میں بعد میں آتا ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وجود میں جب تک سانس ہے تب تک سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے دم کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جس نے دم کو جانا وہ دعا نہیں کرتا، جس نے دم کو جانا وہ دعا نہیں کرتا۔ اللہ والے دم کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور قابو کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حبس دم کرتے ہیں، اپنے دم کو امت دماغ میں چڑھا کر کئی سال زندہ رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی ہیں۔ دم کے ایک معنی خون کو پاک کرنے کے بھی ہے۔ جب خون پاک ہوا تو جسم پاک ہوا۔ دم سے باطن میں جہاد ہوتا ہے۔ دم ہمارے وجود میں ایک کربلا ہے۔ دم سے ہی شرح صدر ہوتا ہے۔ دم کی حقیقت کو جان لیتا ہے جو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دم کی جو حقیقت جان لیتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ نہایت عمدہ طریقے سے انہوں نے پیش کی۔ پھر جناب صوفی شیخ غوث الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے ہم عدم میں تھے، پھر وہاں دم آیا، دم سے آدم ہوا، پھر پوری کائنات اندر ضم ہوئی، تب آدم بندہ نما ہوئے۔ دم کا آنا اور جانا ہی سانس ہے۔ ایک دم سے زندہ ہوتا ہے اور ایک دم سے مرتا ہے، اسی دم سے رب کو پانا ہے۔ دم کا آنا اور دم کا جانا ہی پلسرات ہے۔ سارا کھیل الف کا ہے۔ آدم میں الف ہے، دال ہے اور میم ہے۔ آدم میں الف ہے، دال ہے اور میم ہے۔ الف اور میم کے درمیان دال رکوع میں ہے۔ ہا ہو ہے کا رنگ رچانا، اپنے دم میں رب کو پانا۔ انہوں نے بہتر سے کہا۔ یہ آخری کے الفاظ بڑے عمدہ نظر آئے۔ جناب شیخ غوث الدین صاحب نے وجاہت فرمائی تھی۔ اب جناب صوفی معراج صاحب کیا کہتے ہیں؟ دم حقیقت میں اللہ کی ایک تجلی کا نام ہے، ایک امر کا نام ہے۔ دم سے ہی کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بھی بہت کم لفظوں میں مگر اچھا کہا۔ اب جو ہے صوفی مستقیم وارثی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ انسان کے سانس میں موجود ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جو اس کو سمجھ گیا تو تصدیق ہو گئی۔ وجود میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے۔ توحید کا بھید انسان کے اندر ہے، یہ بھید بھیدی سے کھلتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ قلب آدم میں ذات الہی کے اسرار مخفی ہیں۔ قلب آدم میں ذات الہی کے اسرار مخفی ہیں۔ دم ذات ہے اور اس کا نام آدم ہے۔ صورت نورانی ذات ہے، اس کا نام محمد ہے۔ صورت نورانی ذات ہے، اس کا نام محمد ہے۔
نفقت فیہا من روحی اور خلقہ آدم علی صورت ہی سے روشن ہے کہ دم اور صورت ذات الہی سے ہے، دم اور صورت ذات الہی سے ہے، ان کی تصدیق مشکل ہے۔ بہت عمدہ آپ نے فرمایا محترم۔ جناب صوفی مزمل صاحب کیا کہتے ہیں؟ دم سے ہی کلمے کا ظہور ہے، کلمہ ہی دراصل دم ہے، جس کو اپنے دم میں ضم کرنا ہے، جس کو اپنے دم میں ضم کرنا ہے۔ سانسوں کے اندر ایک دم ہے، اس دم کی حقیقت جاننے کے لیے ذکر پاس انفاس سے گزرا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے روح کو آدم میں دم کیا، اللہ نے اپنے روح کو آدم میں دم کیا۔ عمدہ فرمایا۔ جناب صوفی حمد صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا دم اللہ کی پہچان ہے، یہی خودی کی عرفان ہے، اس پر سغل اور ذکر ہوتے ہیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ اب صوفی سید محمد حسن ہاشمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے فرمایا دم عیسیٰ ید موسیٰ یہ دو معجزہ تھے۔ روح کو دم کہا گیا ہے یعنی اللہ کا امر ہے، روح کو دم کہا گیا ہے یعنی اللہ کا امر ہے، اور دم عیسیٰ اور ید موسیٰ سے ان باتوں کو غور کرنا چاہیے، دو معجزہ تھے۔ جو دم غافل سو دم کافر، انہوں نے بھی لکھا۔ پھر جناب صوفی عدیل صاحب قادری تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دم کا تعلق جھاڑ پھونک سے نہیں بلکہ دم کا تعلق سانس سے ہے۔ دم کو سانس بھی کہہ سکتے ہیں، اور دم کے مختلف معنی ہیں، جس میں ایک معنی سانس ہے اور دوسرا معنی وقت بھی ہے۔ دم کا تعلق امر سے ہے، اسی طرح روح بھی امر ہے۔ سارے سلسلوں میں لگ بھگ ذکر خفی پاس انفاس دیا جاتا ہے، اسے سانسوں کے ذریعے کرنے کو کہا جاتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ دم کو نفس بھی کہا جاتا ہے، روح اور نفس حقیقتاً ایک ہی چیز ہے، روح اور نفس حقیقتاً ایک ہی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ نفخت فیہا من روحی، اور میں نے جب اس میں روح پھونک دی، وہ پھونک دراصل دم ہے، یہ جو چل رہا ہے جاری ہے میکدے میں، دو سرمدی لکیریں، ایک جام آ رہا ہے ایک جام جا رہا ہے۔ ہمارا وجود میکدہ ہے اور سانس جام ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے۔ بہت عمدہ ڈھنگ سے آپ نے بھی یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور سے آپ نے روح اور نفس کے متعلق بھی بہت گہری گفتگو فرمائی، جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دراصل روح اور نفس آگے چل کر کے ایک ہی سے تعلق رکھتا ہے، آگے چل کر کے ایک ہی ہو جاتا ہے۔ شروع میں بتانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ روح ہے اور نفس ہے اور جان ہے، لیکن انہوں نے کافی گہری بات کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی، اور میں بھی اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی باتیں ایک حد تک درست ہی ہیں، چونکہ ہر تینوں چیزوں کا الگ الگ مقام ہے۔ روح اور نفس اور جان، یہ مقام کے اعتبار سے نام بدلتے ہیں، ورنہ تمام باتیں کہیں نہ کہیں جا کر کے ایک ہو جاتی ہے۔ آگے مزید یہ فرماتے ہیں کہ دم ہی ایک ایسی چیز ہے جو زندہ ہے اور جاری ہے، اس کے علاوہ سب مردہ ہے۔ ساری حقیقت دم کے ساتھ ہے، سانس کے ساتھ ہے۔ دم ہی وہ چابی ہے جس سے کہ وجود کے اندر اور وجود کے باہر کی حقیقت کو واضح ہوتی ہے۔ جس نے اس پر قابو پا لیا، یعنی جو ایک دم بھی غافل نہیں ہو تو وہ بادشاہ ہو گیا، جو ایک دم بھی غافل نہیں ہو تو وہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ ہو گیا۔ وہی فقیر کی ذات ہے، جو اس پر قابو نہیں پاتا وہ پھر منزل تک ہرگز نہیں پہنچ پاتا۔ اب جناب صوفی گوہر علی شاہ قادری بابا اسحاق تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دم کی حقیقت امر ہے، دم کو سانس بھی بولتے ہیں۔ دم کے اندر ایک دم ہے، ہر انسان سانس لے رہا ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتا۔ مرشد مرید کو سب سے پہلے یہ سبق دیتے ہیں، ذکر پاسن پاس سانسوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ وجود کے اندر ایسی قوتیں دی ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، دم کا حکم ہر عناصر پر چلتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا ہے اسی دم کے ذریعے سے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں ان کو کسی نے پکارا مدد کے لیے، ان کو تو اولیاء دور سے دم بھر دیتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ دم کا ہی کمال ہے ان کے مطابق انہوں نے جو فرمایا، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ سب طاقتیں دم کی ہے۔ ناک میں دیکھیں تو دو سوراخ ہیں، ایک سے گرم ہوا آتا ہے اور دوسرے سے ٹھنڈا۔
ان دونوں کو ایک کرنا ہے، مرشد کرواتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو یہ سیدھا راستہ بن جاتا ہے۔ جہاں مولا کا مقام ہے وہاں پر ایک دم ہے، وہ ہوا باطنی ہے۔ اولیاء اللہ اسی دم سے ضم کر کے کام کرتے ہیں، یعنی کہ اس دم کو اس دم میں ملا کر کام کرتے ہیں، اس دم کو اس دم میں ملا کر کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آگ، ہوا، پانی، مٹی، تمام چیزیں ان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بہت حکمت ہے۔ کامل مرشد سامنے بٹھا کر شغل کرواتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دم کے عربی لغت میں معنی خون کے ہیں، یقین، اور آل کے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آل، میرا نسب پاک ہے، اور ایک دم اپنے اندر ہے۔ دم سانس میری دم کی گرہ دم سے کھولو، لفظوں کے سہارے کچھ مت بولو۔ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بات فرمائی جناب بابا اسحاق۔ اور صوفی احمد سبحانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دم ہے تو آدم ہے، دم نہ ہو تو آدم بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر انسان کے شہرک کے قریب ہے، مگر اس کی پہچان آسان نہیں ہے۔ یہ دم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکتا ہے۔ تمام منزلوں کو طے کرنے کے لیے دم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نفی و اثبات کا معاملہ ہوتا ہے۔ مرشد اس کا طریقہ بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دم اللہ کا امر ہوتا ہے۔ جو بھی سانس آتی ہے اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے۔ اسم اور جسم جب تک ایک نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ یہ مشکل ترین کام ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب فرماتے ہیں کہ جب دم آیا تو ہی آدم ہوا ہے۔ سارا کھیل دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے، یہ دم اللہ کی ذات ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، انہوں نے بھی دہرایا۔ جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے جب پتلا خاکی میں روح پھونکی تو یہ آدم ہوا، اور یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ صرف ایک پتلا تھا۔ چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق پھونکنا دراصل دم تھا، اور دم کے وجہ سے ہی یہ مسجود ملائک ہوا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محترم۔ اب جناب صوفی یاسر عرفات صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا کہ دم کی حقیقت مراقبہ مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے۔ دم کا تعلق روح یعنی امر ربی سے ہے۔ روح اصل میں فعل تجلی حق ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اور جب روح کی شناخت ہو جاتی ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ بہت خوب۔ عمر گزری دم کو پہچانے نہیں، دم میں وصل یار ہے جانے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب یاسر عرفات صاحب، آپ نے بہتر اشعار کہے ہیں، بہتر باتیں کہی ہیں۔ اور پھر جناب صوفی پیر عمر قادری عدیلی صاحب نے کہا کہ دم سے مراد کلمہ طیب ہے۔ آدم کے پتلے میں جب کلمہ طیب کی ذاتی تجلی ڈالی گئی تب وہ آدم کہلائے، یعنی کہ سراپا کلمہ جب وجود میں آیا تو وہ دم کہلایا۔ وہ دم ہمارے اندر بھی ہے۔ دم سے مراد ہے کلمہ طیب کی خاص تجلی۔ انسانی وجود میں کلمہ بس گیا ہے، لیکن لوگ بے خبر ہیں۔ جن کو مرشد کامل ملا وہی اس راز کو جان پائے۔ دم کلمہ طیب ہے۔ بالکل جناب محترم، بہت عمدہ بیان فرمایا آپ نے۔ محترمہ ریحانہ صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے ولی جب کسی فرشتے سے کام لینا چاہتے ہیں تو اسے دم ملانا کہتے ہیں، اسے دم ملانا کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی جب کسی فرشتے سے کام لینا چاہتے ہیں تو اسے دم ملانا کہتے ہیں۔ صوفی شکیل احمد واصع صاحب نے کہا کہ دم ہی اللہ کی ذات ہے، امر ربی ہے۔ اللہ نے سجدہ آدم کو نہیں بلکہ دم کو کروایا۔ اللہ نے سجدہ آدم کو نہیں بلکہ دم کو کروایا تھا۔ سب فرشتوں سے جو سجدہ کروایا تھا دم کی وجہ سے کروایا تھا، اور دم ہے تبھی ہم زندہ ہیں۔ جس دن دم نکل جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے۔ دم کی ہی پہچان کامل مرشد کرواتے ہیں۔ سارا کھیل دم کا ہے۔ جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب ظہوری صاحب نے کہا کہ دم کے ایک معنی نفس ہے۔ دم روح نہیں بلکہ روح کا ظہور دم سے ہوتا ہے۔ دم روح نہیں بلکہ روح کا ظہور دم سے ہوتا ہے۔ ان کے کہنے میں بھی بڑی اچھی بات ہے کہ دم کے ایک معنی نفس ہیں، اور دم روح نہیں بلکہ روح کا ظہور دم سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم میں جب دم نہ تھا، یہ خاک تھا آدم نہ تھا، خاک میں آ کے دم ہوا،
یہ خاک سے آدم ہوا، یہ بھید سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے۔ یہ شعر تو آپ تمام حضرات نے بہت سنا ہوگا، قوالیوں میں بھی اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا۔ اب جناب صوفی عمران شیخ صاحب نے فرمایا کہ دم میں آدم کی حق شناسی ہے مزہ دم میں لن ترانے کا، جب نفقت و فیہا کا کر وہ یار داخل ہوا، امر ربی کا اس دم تو عقدہ کھلا۔ دم کی کیا ہے حقیقت بتا رہے ہمیں، دم میں آنا پڑا دم میں جانا پڑا۔ ہے بے خبر فرشتے وہ تو دم کا راز ہے، ذکر خفی سے دم کو سجا کر چلے گئے۔ آدم میں دم ہے دم میں ہم میں ہے کائنات زم۔ آدم میں دم ہے دم میں ہم میں ہے کائنات زم۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ اشعار کے حوالے سے آپ نے بات کی جناب عمران شیخ صاحب۔ پھر جناب صوفی امتیاز صاحب نے کہا کہ رونق دو جہاں مجھی سے ہے، آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں۔ رونق دو جہاں مجھی سے ہے، آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں۔ اور صوفی عرفان احمد قادری صاحب نے کہا کہ آدم جا دم یہی ذکر ہونا، اللہ بھی ہونا محمد بھی ہونا، آپ کو پا کر نفس کو کھونا، اللہ بھی ہونا محمد بھی ہونا۔ انہوں نے بھی عمدہ شعر کہے ہیں۔ اب جناب کامران قادری صاحب نے پھر کہا کہ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات انہوں نے پیش کی، پوری نظم انہوں نے پیش کی ہے۔ تو کل ملا کر کے مسلسل 21-22 لوگوں نے اپنی اپنی باتیں آپ تمامی حضرات نے عمدہ طریقے سے پیش کیا، اور دم کی بالکل جو ہے وضاحتوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے جو ہے بال کے کھال نکالے گئے، اور بہت ساری باتیں جو ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی، اور بالکل خلاصہ ہوتا چلا گیا۔ آخر میں دو چند الفاظ ہمارے سنتے چلیے کہ جناب دم ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے سانس اور نفس اور لمحہ اور پل، موقع، ہستی اور وجود اور ذات کے معنی میں بھی یہ لفظ دم استعمال ہوا ہے۔ لٹریچر میں اس کی چیزیں ابھی تک موجود ہیں، اس کے دلائل جو ہے مختلف کتابوں میں اور لغت میں آپ کو ملے گی۔ اس کے معنی میں سانس لینے کی قوت اور توانائی بھی استعمال میں آتے ہیں کہیں کہیں، اور اس لفظ کا استعمال حوصلہ اور ہمت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اصل حالت پر لوٹ جانے کی طاقت کو بھی دم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگا لٹریچر کی باتیں۔ اب تصوف میں دیکھیے کہ تصوف کے اعتبار سے صوفیوں کے یہاں ذکر الہی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب تمام حضرات نے اوپر ذکر کیا ہے، صوفیہ اپنے سانسوں کے ساتھ ذکر اور اذکار کیا کرتے ہیں، ہر پل ذکر میں رہنے کو، ہر لمحہ ہر سانس یاد الہی میں گم رہنے، اور سانسوں کو روک کر ذکر اسم ذات کرنے، اللہ کا ورد کرنے، اوراد کرنے اور عمل کرنے میں اس لفظ کا استعمال ہم لوگ بارہا پڑھا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں۔ اسی کو کہیں پر دم کسائی، دم کشی، دم مارنا، دما دم کرنا ہے نا، ذکر دمادم کے نام سے بھی لوگوں نے موسوم کیا۔ اس کے علاوہ صوفیہ اکرام اور شعراء اکرام جو محقق ہوئے ہیں، جو حقیقت کے زمانے میں کچھ کام کیا، جن لوگوں نے، ان کے نزدیک روح کو بھی دم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم میں روح کے داخل ہونے کو آدم میں دم آنا کہا گیا ہے، اور اس دم اور روح کو اللہ کی ذات سے جوڑ کر ہمدم کا لقب دیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر اشعار میں آپ تمام حضرات نے دیکھا بھی۔ یعنی آدم کی روح اللہ کی ذات ہے، آدم کی روح اللہ کی ذات ہے، یعنی آدم کا دم اسی ہمدم یعنی اللہ کا دم ہے۔ آدم کا دم اسی ہمدم کا دم ہے، یعنی اللہ کا دم ہے۔ مطلب یہ ہوا، مطلب یہ صاف ہے کہ دم کا تعلق ذات الہی اور حقیقت آدم سے ہے۔ دم کا تعلق ذات الہی اور حقیقت آدم سے ہے۔ ہاں کہیں کہیں پر اس کا استعمال پھونک کے تعلق سے بھی ہوتا ہے، جھاڑ پھونک کو بھی ہم دم کرنا کہہ سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے، کہتے ہی ہیں، اور اس کی نسبت دم عیسیٰ سے لی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اپنی پھونک اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، لہٰذا آج بھی دم عیسیٰ کے تعلق سے صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور جو ہمارے کاملین ہوتے ہیں، وہ مردے میں جان ڈالنے کی طاقت یقیناً رکھتے ہیں، جان ڈالنے کی طاقت یقیناً رکھتے ہی ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو بزرگ کسی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو،
وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے بعض کتب میں. تو یہ معاملات جو ہے بہت ہی دم کا ہے اور بہت ہی دمدار بھی ہے. چنانچہ اس کا بھی تعلق روح اللہ اور روح الارواح سے یقیناً ہے. اس کا تعلق روح اللہ سے بھی ہے اور روح الارواح، عالم ارواح اور عالم قدس سے بھی اس کو لیا جائے، سمجھنا چاہیے. یعنی کہ ذات الہی جل جلالہ سے اس کا تعلق ہے محترم. کل ملا کر یہ سمجھا جا سکتا ہے، سمجھنا چاہیے کہ دم جو ہے آدم کا حقیقی جوہر ہے. دم جو ہے آدم کا حقیقی جوہر ہے اور اسی جوہر کو واصلین جو ہوتے ہیں، کاملین جو ہوتے ہیں، بحکم الہی بروئے کار لاتے ہیں. بروئے کار لا کر دین اور دنیا کی پاسبانی بھی کرتے ہیں اور حکمرانی بھی کرتے ہیں. یہ میرے الفاظ ہیں محترم. اور یہ کہ یہ کر سکتے ہیں اسی دم کی وجہ سے کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور دم کی پہچان ہی اللہ کی پہچان ہے. یہ میرے آخری لفظ ہیں، جیسا کہ آپ تمامی بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ دم کی پہچان ہی اللہ کی پہچان ہے. لہذا بہت ہی دم خم کے ساتھ ہم لوگوں کو دم کی پہچان کرنی چاہیے. اور دم کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں یاد آ گئی ہے کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. ہم لوگوں نے سنا بھی ہے، قوالیوں میں یہ بات آئی ہے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تو اس دم کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو دم کے معاملے میں حضرت علی مولا مشکل کشا کا جو مقام ہے بہت بلند ہے. یقیناً علی کا پہلا نمبر ہے اس معاملے میں. اور باقی باتیں تو پر ہو ہی چکی ہے. نہایت ہی غور و خوض کے ساتھ جب ہم دم پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جوہر بھی آشنا ہوگی اور ہم اپنے جوہر کو پہچانیں گے بھی اور اس کے بعد ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں گے. تب جا کر کے ہم اپنی منزل و مقصود کی طرف پڑھ سکیں گے. چنانچہ اقبال نے بہت ہی اچھا کہا تھا کہ تجھے نہ ہو اگر الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن. تو بھائی جب روح بھی نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے تو کیا ہے وجود حضرت انسان؟ میں تو کہوں گا کہ ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ وجود حضرت انسان جو ہے دم ہے، دم ہے. اور دوسرے شعر میں انہوں نے کہی دیا کہ زندگی انسان ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی انسان ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں اور دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں. چلیے، باتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور معرفتوں کی بھی کوئی حدود نہیں ہوتے ہیں. جتنا جس کو سمجھ میں آیا سمجھ لے، جتنا نہیں سمجھ میں آیا تو صبر کر لے. اور کوئی کتنا بھی سمجھ لے تو کم ہی سمجھے گا، کیونکہ سمجھنا بہت مشکل ہے. سمجھ کے سمجھنا سیکھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے اور جو سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.